بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم نے یہاں تک پڑھا تھا اس آیت تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون۔ وما اور نہیں یضلون گمراہ کر سکتے، اور وہ کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے الا انفسهم، الا سوائے اپنے آپ کو، وما یشعرون اور وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے، اس بات کا شعور نہیں رکھتے کہ وہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ جو اہل کتاب ہیں یہ تو سب جانتے ہیں نا، کتابوں میں سب پڑھا انہوں نے، جانتے ہیں کہ آخری نبی صلاۃ وسلام کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں۔ تو جس رب نے یہ ساری دنیا بنائی، ان کو بنایا، اس کتاب کا مالک، سارے جہانوں کا مالک، ٹھیک ہے نا، تو وہ تو اس سے کیا بات چھپی ہے۔ وہ اللہ پاک فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو کیوں جھٹلاتے ہو، وانتم تشہدون اور تم اس کا اقرار کرتے ہو، جانتے ہو، شہادت دیتے ہو اس بات کی، پڑھ چکے ہوئے نا، لیکن وہ کسی کے سامنے نہیں بتاتے، جانتے ہیں لیکن بتاتے نہیں۔ یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل، اے اہل کتاب تم کیوں مکس کرتے ہو، تلبسون خلط ملط کرتے ہو حق کو باطل کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، مخلوط کرتے ہو مضمون یعنی نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیر واقعی سے، اور چھپاتے ہو واقعی بات یعنی حقیقی بات کو۔ لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اور تم حق بات کو چھپاتے ہو، وانتم تعلمون جبکہ تم یہ سب کچھ جانتے ہو، جو باتیں چھپا رہے ہو۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، یہ اور بعض لوگوں نے اہل کتاب میں سے کہا کہ ایمان لے آؤ اس پر جو نازل کیا گیا ہے مسلمانوں پر، یعنی قرآن پر، شروع دن میں، اور پھر انکار کر بیٹھو آخر دن میں یعنی شام کو، عجب کیا وہ پھر جاویں۔ تنگ کرتے نا مسلمانوں کو، جب قرآن پاک نازل ہوا ہے تو وہ جو کافر لوگ تھے اور یہ جو مطلب وہ جانتے تھے سب لوگ ان باتوں کو، لیکن وہ مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے ایسی حرکتیں کرتے تھے کہ ایمان لے آؤ اور ان کے سامنے نہیں بولو۔ الا لمن تبع دینکم قل ان الہدی، اقرار مت کرنا، ان کے روبرو اقرار مت کرنا مگر ایسے شخص کے روبرو جو تمہارے دین کا پیرو ہو، یعنی اپنے جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تھے تو ایسی باتیں کرتے تھے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً ہدایت اللہ تعالیٰ کی ہے، ایسی باتیں اس لیے کرتے ہو کہ کسی اور کو بھی ایسی چیز مل رہی ہے کہ عرب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور وہاں پر دین اسلام آیا، جبکہ وہ لوگ، ان کا خیال تھا کہ ان میں ہی آخری نبی آئیں گے، تو وہ ایسی چیز مل رہی ہے جیسی تم کو ملی تھی، یا اور لوگ تم پر غالب آ جائیں گے تمہارے رب کے نزدیک، یعنی اللہ پاک کو دین اسلام پسند ہے نا، تو وہ لوگ ابھی یہ سمجھ رہے، اس بات کو جانتے تھے کہ، اور ڈرتے تھے اس چیز سے، اس لیے وہ مسلمانوں کے ساتھ
دوستی نہیں کرتے اور اسلام نہیں لاتے تھے کہ یہ لوگ ہم پر غالب آ جائیں گے، کہ دین اسلام پھیلے گا تو جو کافر لوگ ہیں اگر وہ نہیں اسلام لاتے تو پھر ظاہر ہے مسلمان جب اسلام لائیں اور ان کے اوپر پھر وہ تسلط ہو جائے گا، مسلمانوں کا غلبہ پا لیں گے، کیونکہ اللہ کے وہ پسندیدہ ہیں، غالب آ جائیں تمہارے رب کے نزدیک اور اللہ کو بھی پسند آ جائیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ بے شک فضل تو خدا کے قبضہ میں ہے۔ قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اور اللہ تعالیٰ اللہ کے قبضے میں اللہ بہت وسعت والے ہیں۔ بے شک فضل تو خدا کے قبضہ میں ہے، بیدہ اللہ، ان الفضل بیدہ اللہ، اللہ کے قبضے میں ہے نا فضل، جس کو چاہے وہ دے گا، یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت وسعت والے ہیں، ہر چیز جانتے ہیں، رب ہے وہ تو رب، ٹھیک ہے جی۔ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، خاص کر دیتے ہیں اپنی رحمت اور فضل کے ساتھ جس کو چاہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ تو یہ آگے بتایا ہے اہل کتاب کی کچھ اللہ پاک نے بتائی ہیں باتیں، انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یہ پڑھ کے جب میں دوبارہ آتی ہوں نا تو پھر میں سمجھاؤں گی انشاءاللہ، آپ بھی پڑھ کر آئیں۔ کچھ واقعات ہوتے ہیں نا وہ اللہ پاک مثال کے طور پہ بتاتے ہیں، تو آسان ترجمے میں پھر ہم اس کو پڑھتے ہیں واپس آ کے، ٹھیک ہے جی۔ ابھی یہاں پر رکھتے ہیں، واللہ واسع علیم، اللہ پاک بہت وسعت والے ہیں، بڑی عظیم وسعت والے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔